السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت 5 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا پھر جب، انسلخ یعنی گزر جائیں، سین لام خا روٹ ورڈ ہے، اصلی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اتار پھینکنا جو جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو، جیسے بھیڑ اور بکریوں کی اور گائے وغیرہ کے ذبح کے بعد کھال اتاری جاتی ہے نا، جیسے بکری کے کھال کو کہتے ہیں سلخشات، آخر میں گول تا ہوتی ہے، یعنی گزر جائیں۔ کون سے مہینے؟ جو مشرکین کو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا 4 مہینے مہلت کے تھے، وہ جب گزر جائیں۔ اشہر شین ہا را روٹ ورڈ، شارن کی جمع حرم، حرمت والے، جس میں وہ معاہدہ ہوا تھا کہ 4 مہینے مہلت دی جائے گی۔ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ پس قتل کرو مشرکین کو، حیث جہاں وجدتموہم تم انہیں پاؤ، وہ جیم دال وجود جیسے ہوتا ہے، وجدتمو تم پاؤ، ہم انہیں ان لوگوں کو، مشرکین کو پیچھے جن کا تذکرہ ہے، وخذوہم اور پکڑو انہیں، حمزہ خا ذا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا، جمع کر لینا۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر اونگ یعنی اللہ تعالیٰ پر اونگ پڑھا تھا نا، لا تأخذہ اونگ غالب نہیں آ سکتی اور نہ اس سونے رب کو نیند آتی ہے۔ تو معنی کیا تھا؟ احاطہ نہیں کرتا، یعنی نیند نہیں گھیرتی۔ وخذوہم اور انہیں پکڑو، واحصروہم جیسے ہا صاد را روٹ ورڈ ہے، حصار میں لے لینا، گھیرے میں لے لینا، تنگ کرنا۔ واحصروہم اور انہیں گھیر لو، وقعدو قیام ہوتا ہے کھڑا ہونا، قعدہ ہوتا ہے بیٹھنا، جیسے قعدہ اولا قعدہ اخیرہ کہتے ہیں نا تشہد میں جب بیٹھتے ہیں، تو وقعدو اور تم بیٹھو، لہم ان کے لیے، کل مرصد کہتے ہیں گھات کو، رصد گاہ جہاں کسی کی طاق میں بیٹھا جاتا ہے، ہوتا ہے نا گھات لگا کے بیٹھنا۔ وقعدو لہم کل مرصد اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ پھر پورا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں بھی تم انہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو، گھیرے میں لے لو انہیں، اور ان کی ہر گھات کی جگہ پر طاق میں بیٹھو، اور یہاں کہہ سکتے ہو اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ، جو بھی آپ کا آسان لگے، اور نہیں ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ فَإِن تابوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز کو، یعنی پابندی کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز، شرائط واجبات سب کچھ ہے اس کو پورا کریں، نماز سے قبل بھی اور بعد میں، یہ ہوتے اقامہ قائم کرنا، اور جو نماز قائم کرتے ہیں پھر وہ لوگ برائیوں سے بچتے ہیں۔ وَآتَ وہ زکا وہ روٹ ورڈ ہے، اس کا لفظی تو معنی ہوتا ہے نمو پانا، زیادہ ہونا۔ وآتَ الزکا اور ادا کریں زکات کو، فخلو خلی ولی بہت مشہور ہے نا، ادھر کہتے ہیں کوئی بھی کام ہو خلی ولی کرو، چھوڑو اس کو، تو یہی معنی ہے فخلو پس چھوڑ دو، سبیل سیدھا راستہ چلتے چلتے، سبیل لہم ہم ان کا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں
اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یعنی اب گھات لگانے کی حاجت نہیں ہے، اب ان کو آزاد چھوڑ دو کیونکہ وہ آپ کے ساتھی ہو گئے۔ وضاحت میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ اتنا سونا رب ہے، وہ غفور، وہ رحیم کہ ساری زندگی کتنی جرموں سے بھری پڑی ہو، سچی دل سے توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کون؟ رب کریم۔ وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی من المشرکین، مشرکوں میں سے، مشرک کی جمع، استجارک، تجھ سے پناہ مانگے۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور سورۃ النساء میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب، اور رشتہ دار، ہمسایہ اور اجنبی ہمسایوں۔ پیچھے یاد آیا ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی تھی۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، سورۃ المؤمنون میں ہے، وہ پناہ دیتے ہیں اور اس کے بالمقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال یہاں معنی کیا ہوا؟ استجارک، تجھ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک، کتنا خوبصورت انداز ہے اسلام کا کہ اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے، حتیٰ یہاں تک یسمع، کہ وہ سن لے کیا چیز؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، دین کو سنے سمجھے۔ جب سنے گا تو سمجھے گا نا، تو یہاں مہلت دی جا رہی ہے کہ پناہ دو اسے، تو پھر وہ سنے کیا چیز؟ اللہ کا کلام۔ ثم پھر ابلغہ، جیسے بالغ ہونا، ابلاغ، یہ کیا ہوتا مانا؟ ابلاغ و تبلیغ، پہنچانا۔ ابلغہ، پہنچا دو اس کو، ما منع، اس کی امن کی جگہ، خوف کی صرف امن ہوتے، اس کی امن کی جگہ جہاں وہ جانا چاہے۔ اسلام کی بہت ہی پیاری باتیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اسے اس کی امن میں یا امن کی جگہ میں پھر پہنچا دیجیے۔ ذالک، یہ بأنہم، اس لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، قوم، لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، تب وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کا علم نہیں رکھتے، دین کا علم نہیں رکھتے، دین کے دشمن اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیفا، کیوں کر، کیونکہ یہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ حیرت کے لیے۔ کیف یکون للمشرکین، کیوں کر ہو سکتا ہے ان عہد شکن مشرکوں کے لیے، عہد، کوئی معاہدہ، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وعند رسولہ، یہ کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک۔ ان عہد شکنوں مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ الا، مگر، الذین، ان لوگوں کے لیے جن سے عاہدتم، تم نے عہد کیا تھا، عند المسجد الحرام، دو قبائل تھے، بنی کنانہ اور بنی دمرہ، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، مسجد حرام کے نزدیک یا پاس۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا۔ فما، دیکھو کیا انداز ہے قرآن کریم کا، مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ہم کتنے دور ہو گئے۔ ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے۔ فما، تو جب تک، استقاموا، وہ قائم رہیں، مقیم رہیں، استقامت کیا کہتے ہیں؟ پکا ڈٹ جانے والے، لہم، ان کے لیے، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے معاہدہ پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو، عہدوں کی پابندی کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، ہا بابا روٹ ورڈ ہے، حب کہتے ہیں محبت کو، میم کی زبر کے ساتھ محبت، ان اللہ یحب المتقین، پھر اللہ نے وہی بات کہہ دی
پچھلے ہم نے آیات پڑھی تھی نا جہاں پہ ہم نے خاتمہ کیا تھا، وہاں بھی یحب المتقین، یہاں پہ پھر محب المتقین. تو اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو وعدوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ جو متقین ہیں نا، یہ ان کی صفات میں سے کیا چیز؟ وعدوں کی پابندی کرنا. وضاحت جان لیتے ہیں. ان آیات میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے. ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ جو مہلت تھی کفار اور مشرکین کو 4 مہینوں کی، کہ اس دوران مسلمان ان کو نہ کچھ منع کریں گے، نہ کوئی ایسا کوئی تعارض کریں گے. تو اس لیے ان 4 مہینوں کو بھی حرمت والا کہا گیا. ویسے تو اس کے علاوہ نا 4 مہینے مسلمانوں کی حرمت والے. تو مشرکین سے مراد صرف عید شکنی کرنے والے مشرک مراد ہے، ہر ایک نہیں. یہاں 2 طبقے ان آیات میں ہم نے پڑھے. ایک وہ جو عید شکنی کرتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت دے رکھیے. جب یہ مہینے گزر جائیں پھر ان عید شکن جو مشرک ہیں اگر وہ غلط پہ قائم ہی رہتے ہیں تب ٹوٹ پڑنے کا حکم ہے. پھر جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ تو انہیں ختم کر دو. اگر کسی قلعے یا محفوظ جگہ میں قیام پذیر ہوں تو ان کو گھیرے میں لے لو. اگر قابو میں آ جائیں تو گرفتار کر لو، کیونکہ یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں. اور پھر کیا حکم ہے کہ اگر یہ ساری عمر بھی سرکشی کرنے کے باوجود بھی سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی توبہ کی سچائی کا عملی ثبوت بھی مہیا کریں. کیسے؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر اللہ کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی. یہ بات سمجھ آئے گی. پھر ان مشرکین سے جن کے ساتھ جنگ کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا، اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اپنے غلط فہمیاں اور شبہات دور کرنے کے لیے 4 مہینے کے گزرنے کے بعد بھی، پہلے تھا 4 مہینے، اب 4 مہینے کے بعد بھی آنا چاہے تو اس سے موقع دیں تاکہ وہ آئے، وہ سمجھے. اور اس دوران بھی کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں کیا جائے، کوئی پوچھ گچھ، کوئی ہوتا ہے نا کچھ روڑے شڑے نہیں، شک وکنے، پس دھیان سے کانشیس ضرور رہنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد اگر حق کی روشنی اس کے دل کے افق پر نمودار ہو جائے تو عین مت تو، ورنہ اسے بڑی حفاظت سے کہاں پہنچا دو؟ جو اس کی قیام گاہ ہے. کتنی واضح الفاظ میں بتائے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی کافر اسلام کی صداقت معلوم کرنا چاہتا ہے تو ہم پہ یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم اسے موقع دیں اور پوری کوشش کریں تاکہ اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے. ایک تو بات یہ. دوسری یہ کہ اس عرصے میں وہ جو آیا ہے نا، جس نے پناہ طلب کی ہے، جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ حکومت اسلامیہ پر. نمبر 3، وہ آدمی مقررہ وقت تک ہی سلطنت اسلامیہ میں رہ سکتا ہے. مقررہ وقت، اس پہ بھی دھیان، غیر معین مدت تک یہاں رہنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. نمبر 4، اگر وہ زیادہ عرصہ رہنا چاہے گا تو اس سے اس مملکت کی شہریت قبول کرنا پڑے گی. یہ چیزیں بتائی گئی. بہرحال کچھ ایسے ہیں جہاں شہریت نہیں دی جاتی، لیکن ہمارے پاکستان میں تو شہریت دی جاتی ہے. جو کہ اسلام قبول کرتا ہے وہاں رہتا ہوتا ہے. تو اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. تو ان آیات سے تو بہت فوائد ہیں. کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، اگر کوئی سمجھے تو. ضمن یہاں عرض کر دوں کہ ہمفرے بہت ہی ذہین انسان تھا. یہ مشرکوں کی بہت بڑی ٹولی تھی. اس نے پوری کتاب لکھی ہے. ابھی بھی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ اس نے مسلمانوں کو کیسے بے وقوف بنایا. کیونکہ مسلمان کی کمزوری ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے، ہم اس کے نیچے کیا دل کرتے کہ سب کچھ بچھا دیں. عقیدت، محبت، اور بہت بہت محبت ہوتی ہے ہمیں ایسے لوگوں سے جو اسلام قبول کرتے ہوتے ہیں. جب قبول کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں وہ شکرانے کے آنسو. تو بہرحال ہمفرے پوری کتاب لکھتا ہے، میرے سامنے ابھی بھی موجود ہے. اس نے ایک ٹولی بنائی تھی اور وہ جھوٹا یعنی اپنے آپ کے اوپر لبادہ اسلام کا اوڑا. وہ آیا سعودیہ کے اندر اور اس تلاش میں تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو اس کے جھانسے میں آ جائے. تو عبد الوہاب
یہ پکے سنی تھی پہلے، تو انہوں نے وہ لڑ رہے تھے شیعوں کے ساتھ اور جذباتی شخص تھے، تو اس کو پکڑ لیا. پھر انہوں نے ایک گروپ بنا، پورا ہمفرے پورا گروپ آیا، اسے پیچھے سے بلا لیا، روز اسلام قبول کر رہے ہیں یہ. اور وہ لوگ اتنے چالاک تھے کہ پورے قرآن کریم کا ترجمہ بھی وہ جان کے آئے تھے، اور جو آیات کے اندر سے باتیں نکلتی تھی نا تو پوری تفسیر لکھائے گی، پتہ نہیں کیا کچھ کیے گا. آپ خود ہمفرے کی بک ذرا کھول کے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بعد میں مسلمانوں کی آنکھ تب کھلی جب بکس لکھوا کے فری میں ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی تھی. اس ٹائم وہ صاحب جنہوں نے ساتھ مل کے لکھوائی تھی بڑے پچھتائے تھے، لیکن ان کی اب کوئی صدا سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ خود ہی تو لکھوا چکے تھے، سائن تو نہیں کیے تھے نا. تو آپ خود دیکھیے. تو لیکن میں آپ کو بار بار کیوں کہتی ہوں دعا کا دامن نہیں چھوڑنا. قرآن کریم کی پہلی آیت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ لمحہ لمحہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں. اے اللہ میں سیدھے رستے پہ چلا، اے اللہ میں کن لوگوں کا ساتھ عطا فرما، سورہ فاتحہ میں ہے، انہی کا ساتھ جو تیرے سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں، انعام یافتہ لوگ. اور اولیاء کرام ہمیشہ ہماری جماعتوں کے اندر 1 نمبر لوگ موجود رہتے ہیں اور رہیں گے بھی. 2 نمبر لوگوں نے تو ویسے جیسے ہم 2 نمبر تو 2 نمبر لوگ ضرور آ گئے، لیکن 1 نمبر لوگ تھے، ہیں اور رہیں گے. ان کے ساتھ آپ نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور سب سے بڑی بات صحیح العقیدہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو اگر سامنے بندہ نہیں بھی آتا تو تب بھی آپ فلاح پا جائیں گے. یہ میں عورتوں کو کہہ رہی ہوں، لیکن اچھی صحبتوں کا ضرور اثر ہوتا ہے، اچھی صحبتیں اختیار کیا کریں. اچھا، ایک اور چیز جو اس کے اندر آئی ہے کہ حالت جنگ میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور ادھر بھی پڑھ رہے ہیں کہ وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے. کون لوگوں، چاہے اپوزٹ طبقہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. ذرا ہم آنکھیں کھولیں تو صحیح. کیا ہم اپنی زبانوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم سے اپنے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا جن لوگوں سے ہم اپنے گھر میں وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے. حدیث طیبہ سن لیتے ہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے. نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اپنا محاسبہ کیجئے، آپ بات کرتے ہیں تو کیا سچے ہوتے ہیں؟ اگر سچے ہوتے ہیں تو ٹھیک، کیونکہ محبوب کا فرمان ہے منافق کون، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. ضمن اس حدیث کے اندر ایک اور حدیث طیبہ سنا دوں. محبوب کا فرمان ہے کہ جب ایک صحابی نے عرض کی نا محبوبہ آپ کی امتی یعنی بزدل ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں کہیں، تو فرمایا ہو سکتا ہے. لیکن آخر میں جب عرض کرنے لگے کہ کیا آپ کا امتی جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا میرے امتی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر ہم سے رخ انور محبوب نے پھیر لیا تو پھر بولیں کون شفیع ہوگا آپ کا؟ ذرا سوچئے. بہرحال کیا فرمایا، منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اپنا محاسبہ کیجئے. ہم روز صبح شام رات ہر لمحے وعدے کرتے رہتے ہیں تو کیا پورے کرتے ہیں؟ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے. ذرا سوچئے. نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. اپنی زبانوں کی طرف دیکھیں، یہ جھگڑے میں گالیوں کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر مذاق میں لوگ گالیاں دینے لگے، زوال کی یہاں تک بات پہنچ چکی ہے. ہم لوگ مزاح میں بھی گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ کسی پہ پیار آتا ہے تو میں اب بول نہیں سکتی، میں نے خود سنا کہ اس انداز میں پیار والی ابھی گالیاں شروع ہو گئی، حالانکہ یہ تو منافق کی علامت تھی. ذرا سوچئے. اگر ایک بھی عادت پائی جاتی ہے تو یہ کون سی ہے؟ نفاق کی ایک عادت. بحوالہ بخاری میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو کیا چاہیے ہمیں؟ آج سے ہی چھوڑ دیں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. اچھا، پھر خلاصہ بتا دوں کہ مشرکوں کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور عہد شکنی کیا کرتے ہیں. بہرحال بنی کنانہ اور بنی دمرہ وغیرہ جن لوگوں نے تم سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا تھا، ان سے کوئی عہد شکنی ظہور میں نہ آئے. اور یہ بھی حکم ہوا محبوب کریم کو کہ معاہدے کی مدت پوری کی جائے. محبوب کو سامنے رکھ کے قیامت تک کے ہر بندے کو کہا جا رہا ہے
کہ معاہدے کی مدت کے اندر جب تک کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم لوگ بھی قائم رہو. اگر وہ اس دوران عہد شکنی کریں تو تم ان سے پھر جنگ کرو. کتنا امن والا دین ہے آپ کا، ہمارا. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہے نا. مسلمان ہمارے گھروں کی حالت کیا ہو چکی ہے. ابھی تو سمجھ نہیں آتا سچا کون ہے تو کھرا کون. اور کتنے سچے اور کھرے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر بہتان کی لمبی لمبی تہیں باندھ دی جاتی ہیں کہ جن کو بتایا جاتا ہے اب ان کے مائنڈ ایسے بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہوتا ہے اور ایک نمبر لوگ نظر بھی نہیں آ رہے. اپنے اللہ سے دعا کرے مولا کریمہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے. میرے مولا تو خود حفاظت فرما، میرے رب کریم تو خود حفاظت فرما اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، سکون کی دولت سے مالا مال فرما. جو میرے معاونین ہیں سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما.